السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل میرا گھر میری جنت 7۔ جی تو گائز، کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر بات پر ہاں کہہ دیتے ہیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، چاہے تھکن ہو یا پھر چاہے دل ہی ٹوٹ رہا ہو؟ وہ عورت جو سب کے لیے جیتی ہے مگر خود کے لیے کبھی نہیں۔ آج کی کہانی صرف ایک عورت کی ہی نہیں، بلکہ یہ کہانی ہے ہزاروں گھروں کی، جہاں عورت مسکراتی ہے مگر اندر سے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور آج ہم سیکھیں گے کہ نو کہنا کیوں ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس کوئی انٹرویور آ جائے اور وہ آپ سے پوچھے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں گی، تو ہر ایک عورت یہی بولے گی کہ میری زندگی بس گھر، بچے، شوہر اور ان کی خوشی ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرویور کہے گا کہ اور آپ کی اپنی خوشی؟ وہ شاید کہیں گے کہیں پیچھے رہ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کبھی آپ نے نہیں کہا؟ تو عورت یہی کہے گی کہ نہیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر میں نے انکار کیا تو سب ناراض ہو جائیں گے، مجھے برا سمجھیں گے۔ جی، ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سائمہ۔ سائمہ وہ عورت تھی جو ہر وقت ہاں کہتی تھی۔ شوہر نے کہا چائے بنا دو، وہ تھکی ہوئی تھی مگر بولی جی۔ شوہر نے کہا کپڑے استری کر دو، وہ بیمار تھی پر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بچوں نے کہا امی یہ بھی کر دے، امی وہ بھی کر دے، مگر وہ بولی ہاں بیٹا ٹھیک ہے۔ ساس نے کہا کہ تم سے کچھ کام ٹھیک نہیں ہوتا، تب بھی وہ چپ رہی اور مسکرا دیتی۔ ہاں، خاموش رہنا اچھی بات ہے، اکثر جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن اپنے حق کے لیے آپ کو نہ بولنا زیادہ ضروری ہے۔ دن گزرتے گئے، سائمہ ختم ہوتی گئی۔ ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بہت تھک گئی تھی۔ اس نے خود سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن جواب نہیں آیا۔ ایک دن سائمہ شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آرام کی بہت ضرورت ہے، ورنہ آپ خود کو کھو دیں گی۔ اس دن پہلی بار اس نے خود کو سنا اور وہ فوراً گھر آئی۔ شوہر نے دیکھا تو اس نے کہا کھانا بنا دو۔ سائمہ نے پہلی بار کہا کہ آج نہیں، میں تھکی ہوں۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، شوہر کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری بیوی ڈاکٹر کے پاس اکیلی گئی ہے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ شروع میں سب کو عجیب لگا تھا، کچھ ناراض بھی ہو گئے تھے کہ یہ ہر بات پہ نہ کر دیتی ہے، یہ تو کچھ کرتی نہیں ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آنے لگا کہ سائمہ کوئی مشین نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر وقت ہاں کہنا محبت نہیں، خود کو مٹا دینا قربانی نہیں، اور نو کہنا بدتمیزی نہیں بلکہ خود کی عزت ہے۔ آپ سب ماؤں کے لیے ایک پاورفل میسج ہے کہ اگر آپ خود کو اہم نہیں سمجھیں گی تو دنیا بھی آپ کو اہم نہیں سمجھے گی۔ آج آپ سے ایک سوال ہے، آپ کب تک سب کی خوشی کے لیے خود کو مٹاتے رہیں گے؟ یاد رکھیں، نو کہنا گناہ نہیں ہے، اپنی حدود بنانا ضروری ہے، خود سے محبت کرنا سیلفش نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ واقعی خوش رہنا چاہتی ہیں تو آج سے چھوٹے چھوٹے نو کہنا شروع کر دیں، کیونکہ جو عورت خود کی قدر کرتی ہے، دنیا بھی اس کی قدر کرتی ہے۔ جی تو گائز، آپ کو یہ 3 منٹ کی سٹوری کیسی لگی؟ چھوٹی سی تھی پر آپ کے لیے بہت موٹیویشنل تھی۔ لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ عورت ہاں کیوں کہتی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھتے ہم کہ وہ نہیں کیوں نہیں کہہ پاتی۔ جی تو آج میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایک عورت، ایک بیوی اور ایک ماں کیوں نہیں نہ کہہ پاتی۔ سب سے پہلے
کیونکہ محبت کھونے کا اس کے اندر ڈر ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے انکار کیا تو شاید لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے، شوہر ناراض ہو جائیں گے، اور اسپیشلی بچے بدتمیز سمجھیں گے، اور گھر میں اس کی اہمیت کم ہو جائے گی. نمبر 2، بچپن کی تربیت. بچپن سے اسے یہی سکھایا جاتا ہے کہ اچھی لڑکیاں کبھی منع نہیں کرتی، برداشت کرتی ہیں، چپ رہنا سیکھتی ہیں، اور وہ یہی مان لیتی ہیں کہ خاموش رہنا ہی اچھائی ہے. خود کو کم سمجھنا. وہ اندر سے یہ مان چکی ہوتی ہیں کہ اس کی اپنی خواہشات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. وہ دوسروں کو خود سے اوپر رکھتی ہیں اور آہستہ آہستہ خود کو بھول جاتی ہیں. اور اس چیز میں تو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنا خیال رکھتی ہی نہیں ہیں، مطلب تیار بھی نہیں ہوتی، اپنے لیے 2 منٹ بھی نہیں نکالتی، نہ کنگھی کرتی ہیں، نہ کریم لگاتی ہیں. بس یہ کہتی ہیں کہ پہلے میں اپنے بچوں کو یہ کر دیتی ہوں، پھر دیکھی جائے گی اپنی. پھر وہ جھگڑے سے بچنے کی عادت بنا لیتی ہیں. کچھ عورتیں نا صرف اس لیے ہاں کہتی ہیں کیونکہ وہ لڑائی نہیں چاہتی. کچھ عورتیں برداشت کر لیتی ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے کہ شوہر تو ایسے ہی ہے، لڑائی کرتا ہے، ہم چپ کر جاتے ہیں. پر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اس جھگڑے سے ڈرتی ہیں اور وہ بچنا چاہتی ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی وہ کسی سے لڑیں، اور پھر کچھ جواب بھی دیتی ہیں. تو انہیں سکون چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کے بدلے انہیں خود کو ہی کیوں نہ دبانا پڑے. پھر جذباتی دباؤ بھی ڈال جاتا ہے، ایموشنل پریشر. کبھی کبھی لوگ خود بھی ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم اچھی بیوی نہیں تھی، تمہیں ہماری فکر ہی نہیں ہے، اور وہ گلٹ میں آ کر پھر سے ہاں کہہ دیتی ہے. 6، عادت بن جانا. سب سے خطرناک بات، یہ سب کچھ ایک عادت بن جاتا ہے. وہ اب سوچے بغیر ہر بات پر ہاں کہہ دیتی ہے، چاہے دل چیخ کیوں نہ رہا ہو، پھر بھی زبان سے نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہر ہاں کے پیچھے ایک کہانی ضرور ہوتی ہے، اور جب تک ہم اس کہانی کو نہیں سمجھیں گے نا، ہم خود کو نہیں بدل پائیں گے. اچھا، بات یہاں پہ آتی ہے کہ اب ہم نو کہنا کیسے شروع کریں. دیکھیں، اگر آپ بھی ہر بات پر ہاں کہہ دیتی ہیں تو فکر نہ کریں، یہ عادت ایک دن میں نہیں بدلتی، لیکن آج سے آہستہ آہستہ بدل سکتی ہے. نمبر 1، چھوٹے نو سے شروعات کریں. دیکھیں، آپ کو فوراً ہر جگہ انکار نہیں کرنا، بس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرنا ہے. فار ایگزامپل کہ آج میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، یا پھر یہ کام ہم کل کر لیں گے. اور مائیں تو ایسے ہوتی ہیں جو بھی کام ہو جائے نا وہ اسی ٹائم کرتی ہیں زیادہ تر. تو یاد رکھیں، چھوٹا نو بڑا اعتماد بناتا ہے. اچھا، فوراً جواب نہ دیں، پاز لے لیں، کیونکہ ہر بات کا جواب اسی وقت دینا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو بالکل ہیوی کام کر دیتا ہے اور اس ٹائم آپ کے اندر بالکل جان نہیں ہوتی، آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں، پر پھر بھی آپ اس کا دل رکھنے کے لیے اور اس کام کو جلدی سے کرنے کے لیے آپ فوراً کر دیتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. نہیں، آپ نے ان کو کہنا ہے کہ میں سوچ کر بتاتی ہوں، اور واقعی آپ کو سوچنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا ڈیپلی جائیں گی، آپ سوچیں گی، پھر بات کریں گی نا، تو پھر آپ کو اعتماد ہوگا کہ یہ میں نے سوچا ہوا ہے اور میں نے کہا ہے کہ نہیں. آپ اپنے لیے آپ تھوڑا سا اسٹیپ لے سکتی ہیں، آپ تھوڑا ریسٹ کریں، پھر اس کے بعد وہ کام کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بندے کے سامنے ہی آپ کہہ دیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، ہم کر لیتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا جو جملہ ہے نا کہ میں سوچ کر بتاتی ہوں، یہ آپ کو خود سننے کا وقت دیتا ہے. نرمی سے انکار کرنا سیکھ لیں. نو کہنا بدتمیزی تو نہیں ہے، آپ اسے پیار سے بھی کہہ سکتی ہیں، جیسے کہ مجھے افسوس ہے کیونکہ آج میں یہ نہیں کر پاؤں گی، میں سمجھتی ہوں لیکن ابھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. نرمی بات کو آسان بنا دیتی ہے. 4، لمٹس جو ہے اپنی واضح کریں.
کیونکہ لوگ تب تک آپ سے کام لیتے رہیں گے جب تک آپ حد نہیں بناتے۔ اس لیے واضح کرے کہ میں روز یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ تو آپ کو روبوٹ بھی سمجھ سکتے ہیں، روبوٹ کہے بغیر کہ یہ بھی کام کر سکتی ہو، یہ کتنا سا ہے، اور وہ خود نہیں کرتے۔ جب آپ خود اپنی حد بنائیں گی نا، تبھی دوسروں کو بھی سمجھ آئے گی۔ گلٹ کو پہچانے مگر مانے نہیں۔ شروع میں آپ کو برا لگے گا، دل کہے گا میں غلط کر رہی ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں، یہ والا گلٹ صرف ایک احساس ہے، حقیقت نہیں۔ یہ چیز آپ کی ریگریٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ اپنے لیے سٹیپ لے رہی ہیں اور آپ اپنے حق کے لیے بات کر رہی ہیں۔ آپ غلط نہیں، آپ خود کی حفاظت کر رہی ہیں۔ آپ بچوں کو بھی سکھائیں۔ اگر آپ ماں ہیں تو پھر بچوں کو تو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے سکھانا یہ چیز، کہ امی ابھی تھکتی ہیں، امی بھی تھکتی ہیں، کام سب مل کر کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج تم میری مدد کرو گی یا کرو گے۔ یہ صرف آپ کو نہیں، ان کو بھی بہتر انسان بنائے گا۔ 7، اپنے لیے وقت نکالیں۔ دن کا کم از کم 20 سے 30 منٹ صرف اور صرف اپنے لیے رکھیں، چاہے وہ چائے ہی کیوں نہ ہو، وہ خاموشی ہی کیوں نہ ہو، یا پھر وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وقت کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ خود ٹھیک ہوں گے تبھی دوسروں کے لیے آپ اچھے ہوں گے۔ پورے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک، اور اس میں سے اگر آپ 20 سے 30 منٹ بھی نہیں نکالیں گے تو پھر یہ بہت بری بات ہے۔ یاد رکھیں کہ نو کہنے سے رشتے ختم نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سچا بناتے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کے نو کو برداشت نہیں نہ کر سکتے، وہ آپ کی ہاں کے بھی حقدار نہیں۔ آج سے ہر بار ہاں کہنے سے پہلے نا، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا میں واقعی یہ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جواب نہیں ہو تو خود کے ساتھ سچ بولیں۔ اور صرف شوہر یا گھر والے ہی نہیں، کبھی کبھی آپ کے اپنے بچے بھی آپ کی ہاں کی عادت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک ماں ہوتی ہے جو سوچتی ہے کہ اس کی بڑی بیٹی اب اس کا سہارا بنے گی۔ ابھی اس کا بچپن چل رہا ہوتا ہے، ماں اس کی بہت سیوا کرتی ہے جب تک وہ بڑی نہ ہو جائے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کو ایک کام بھی نہیں کرنے دیتی، اور وہ سوچتی ہے کہ جب یہ میری بچی بڑی ہو جائے گی تو ہم مل کے کام کریں گے، آدھا کام وہ سنبھالے گی، آدھا میں کر لوں گی، اور اسی طرح ہمارے پاس دن میں کافی ٹائم بچ جائے گا، جب میں فری ہوں گی، میں تیار ہو جاؤں گی، اور پھر میں اس کے پاس بیٹھ کے آرام سے چائے پیوں گی، ہم باتیں کریں گے، فل ماحول ہوگا مستی کا، اور بس ہم خوشی سے رہیں گے۔ وہ پلان بنائی رہی ہوتی ہے ایسے، اور بچی ایک دن بڑی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ آج ہم دونوں مل کر کام کریں گے، باتیں بھی ہوں گی اور کام بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن بیٹی آرام سے بیٹھی ہوتی ہے، موبائل ہاتھ میں، اور کہتی ہے کہ امی آپ ہی کر لیں، اور ماں وہ تھکی ہوئی ہونے کے باوجود پھر بھی مسکرا کر کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں۔ یہی مسئلہ بیٹی نہیں، یہاں مسئلہ بیٹی نہیں، یہاں مسئلہ ہماری وہ عادت ہے جو ہم نے خود بنائی ہے۔ ہم نے بچوں کو سکھایا ہی نہیں کہ ماں بھی تھکتی ہے، ماں کو بھی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ جب ہم ہر بار ہاں کہتے ہیں تو ہم انہیں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ امی تو ہمیشہ کر ہی لیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کی قدر کریں تو انہیں یہ بھی سکھائیں کہ آپ کی لمٹس ہیں، اور کبھی کبھی نہیں، آج تم مدد کرو کہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ہاں گائز، میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ آپ اپنی آواز کیسے واپس لا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی مسئلہ نا صرف نو نہ کہنا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آواز ہی بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں کہ نو کیسے کہیں، سوال یہ ہے کہ ہم خود کو واپس کیسے پائیں۔ پہلے یہ مانیں کہ آپ تھک چکے ہیں،
ہم اکثر خود کو اسٹرانگ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں باہر سے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس تم اپنا کام کرو، چھوڑو نہ۔ سچ یہ ہے کہ آپ تھک چکے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ خود سے یہ سچ نہیں بولیں گے آپ بدل نہیں پائیں گے۔ نمبر 2، ہر ہاں کے پیچھے وجہ پکڑے۔ آج سے جب بھی آپ ہاں کہتے ہیں اپنے دل سے پوچھیں کہ میں نے یہ کیوں کہا، ڈر کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے، یا واقعی دل سے؟ یہ ایک سوال آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ اپنی خاموشی کو نوٹس کریں۔ کبھی غور کیا ہے آپ کتنی بار بولنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی چپ ہو جاتے ہیں؟ وہ لمحے نوٹ کریں جہاں آپ کا دل کچھ اور کہتا ہے اور زبان کچھ اور کہہ دیتی ہے۔ ایک دن خود کے ساتھ سچ بولیں۔ ایک دن، بس ایک دن خود سے جھوٹ نہ بولیں۔ اگر دل نہیں چاہتا تو خود کو زبردستی نہ کریں۔ یہ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ آپ کو اپنی لائف، اپنی اصل فیلنگ دکھا دے گا۔ 5، اپنی انرجی کی حفاظت کریں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہر انسان ہر بات آپ کی انرجی ڈیزرو نہیں کرتا۔ آپ تھک جاتے ہیں کیونکہ آپ ہر جگہ خود کو دے دیتے ہیں۔ آج سے تھوڑا سا خود کو بچائیں۔ ایک جملہ یاد رکھیں، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کہنا ہے تو بس یہی کہہ دیں کہ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دیکھیں، یہ جملہ نہ روڈ ہے نہ ویک، لیکن آپ کو سپیس دیتا ہی ہے۔ 7، قبول کریں کہ کچھ لوگ ناراض ہوں گے۔ سب سے مشکل بات۔ اچھا، جب آپ بدلیں گے تو کچھ لوگ ناراض ضرور ہوں گے کیونکہ وہ آپ کے پرانے ورژن کے عادی تھے۔ انہوں نے آپ کو بنایا ہوا ایسا کہ وہ بس کام ہی کرتی رہے اور بس اپنی فکر نہ کرے اور بس ہماری خواہشیں پوری کرے۔ تو پھر بھی یاد رکھیں کہ آپ ان کی عادت توڑ رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی جینے لگی ہیں، آپ خود سے بھی آپ اپنا ٹائم نکالنے لگی ہیں۔ تو آپ کو اس وقت پہ ان لوگوں کو اگنور کرنا ہوگا جو آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ تھوڑا آپ کو ایسے فیل کرواتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم ہیں ناراض، تم ویسی بنو گی تو ہم صحیح ہوں گے۔ نو، آپ نے ویسے ہی رہنا ہے، آپ نے نو کہنا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہو جائے۔ اب ہمیشہ کے لیے تو نہیں نا ناراض ہوں گے، پھر وہ آپ جس طرح آپ نو کہنا سیکھیں گے تو وہ اس نو کی بھی عادی ہو سکتے ہیں جس طرح وہ آپ کی یس کی عادی ہو گئے تھے۔ اچھا، آپ بری نہیں ہیں، آپ بدل رہی ہیں، اور ہر تبدیلی شروع میں تھوڑی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہی تکلیف آپ کو خود تک واپس لے جاتی ہے۔ آپ کو سب کو خوش رکھنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی، لیکن خود کو کھونے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اسلام بھی ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم خود کو مٹا دیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا کہ زندگی میں توازن رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے خود کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنی صحت، آرام اور سکون کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہر بات میں ہاں ضروری نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت کرنا چاہتے تھے، دن رات روزہ، ساری رات عبادت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، یعنی حتیٰ کہ نیکی میں بھی حد ہے، تو دنیاوی کاموں میں تو ضرور توازن ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہمیشہ نرمی والا تھا۔ قرآن میں آیا ہے کہ اگر تم ان سے منہ پھیر لو تو نرمی سے بات کرو، یعنی اگر آپ کسی کی بات پوری نہ کر سکیں تو بھی پیار اور ادب کے ساتھ انکار کر دیں۔ تو یاد رکھیں، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم ہر وقت ہاں کہیں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم انصاف کریں، دوسروں کے ساتھ بھی اور خود کے ساتھ بھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بھی فرمائی ہے کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی چیز غلط ہے نا یا آپ کو نقصان دے رہی ہے تو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہاں کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دین آسان ہے، مطلب اسلام آپ پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا کہ آپ خود ہی ٹوٹ جائیں۔ جی تو گائز، آپ کو کیسا لگا آج کا ولاگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل، موٹیویشنل اور یوزفل ہوگا، اور آپ کو پیچھے جو بیک گراؤنڈ سینس تھے وہ بھی اچھے لگے ہوں گے۔ یہ بس ہمارا ناشتہ تھا آج کا، سمپل سا، اینڈ چائے بیوٹیفل۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا ولاگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔